السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب بخیریت ہوں گے۔ آج میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا کہ انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے، انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے۔ بات بالکل صحیح ہے، اور لفظ انسانیت مجھے کلک کر گیا، کیونکہ میرا تو چینل ہی انسانیت یعنی انسانی اقدار، ہیومن ویلیوز پر بیسڈ ہے۔ اور یہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا چینل ذرا مختلف ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی اچھی سچی باتیں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ویسے تو یوٹیوب چینل بے حساب ہیں، ان گنت ہیں، کھانے پینے کے، سیر و تفریح کے، ہنسی مذاق کے، اور پتہ نہیں کون کون سے، اور اس کے علاوہ باڈی فٹنس کے بھی۔ لیکن میرے دوستو، جب ہماری روح ہی بیمار، مردہ و بے حس ہوگی تو جسم میں کہاں سے اور کیسے خوبصورتی اور توانائی اور طاقت آئے گی؟ دیکھیں، جب آپ اپنے چہرے کی خوبصورتی اور تر و تازگی کے ٹریٹمنٹ کے لیے کسی اسکن اسپیشلسٹ یا ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایکسٹرنل میڈیسن کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے، اس مشورے کے ساتھ کہ جب آپ اندر سے صحیح ہوں گے تبھی یہ دوائیں کام کریں گی اور چہرے پر نکھار آئے گا۔ یعنی اچھی سوچ اور اچھی باتیں بہت اہمیت رکھتی۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ چہرہ دل کی کتاب ہوتا ہے، یا چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارا باطن، ہمارا انر، ہمارا دل ہی تو ہوتا ہے جس کا عکس ہمارے چہرے پر پڑتا ہے۔ اور اب چاہے دل کے اندر اچھی باتیں ہوں یا بری، اور کہتے ہیں نا کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ دیکھیں، اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں یا اچھی لگ رہی ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ چلے اب آ جاتے ہیں کہ انسانیت آف لائن ہو رہی ہے، تو اگر پھر انسانیت آف لائن ہو رہی ہے، اندھیروں کی طرف بڑھ رہی ہے، تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دیے سے دیا جلا کر راہیں روشن کر دی جائیں تاکہ لوگوں کی آخرت سنور جائے، اور کل کو یہ ملال نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ تھا۔ خیر، آج میں آپ کو سلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ ہمارے حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبرستان سے گزرتے وقت سلام کرنے کا حکم ہے، اور یہ بھی ایمان ہے کہ مردے جواب دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم زندہ انسانوں کو سلام کرتے ہیں بغیر مطلب کے؟ اور اگر کبھی غلطی سے کسی کو سلام کر بھی لیا، انجانے آدمی کو، تو وہ حیران ہو کے دیکھتا ہے۔ خیر، تو آج میں آپ کو سلام کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ کہیں گے ایسے بتا رہی ہیں جیسے ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ جی ہاں، نہیں معلوم، تبھی تو ہائے ہیلو کہہ کر ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں۔ چلیں، ہیلو تک تو صحیح ہے، لیکن یہ ہائے کیا ہوتی ہے؟ یہ ہائے ہی تو ہے جو ہمیں کھا رہی ہے، ہماری سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب آپ سوچیں گے اتنا لمبا چوڑا کون بولے؟ نہ بولیں، صرف السلام علیکم ہی کہہ دیں، اس میں بھی سلامتی آ جاتی۔ اب تو وہ زمانے گزر گئے جب بڑے لوگ بچوں کو سلام کرنا سکھاتے تھے کہ گھر سے باہر جاتے وقت اور گھر میں داخل ہونے پر سلام کرنا چاہیے، چاہے جو بھی سامنے ہو۔ سلام کے لیے چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور نہ ہی رتبے اور درجے کا لحاظ ہوتا ہے، بلکہ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ بہت سی نعمتوں کا حقدار ہوتا ہے اور اسے بہت ثواب ملتا ہے۔ گھر کے بڑے خود بھی سلام کرتے تھے ہر چھوٹے بڑے کو، اب بھی اکثر گھروں میں سلام کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کا قول ہے کہ سلام میں پہل کرنے میں 70 فائدے، خوبیاں یا جوہر پوشیدہ ہیں، جس میں سے 69 اس کے لیے ہیں جو پہلے سلام کرتا ہے، اور باقی ایک فائدہ اس کے لیے جو جواب دیتا ہے۔
اس لیے ہمیں سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی کی دعائیں ملیں، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، ہمیں، ہماری نسلوں کو اور ہمارے ملک کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، کیونکہ جب غلط بات کو غلط نہیں کہا جائے گا، خاموشی اختیار کی جائے گی، تو اس کا مطلب برائی کا ساتھ دینا اور برائی کو عام کرنا ہے، اور اس طرح سے خود بھی گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سلام کو عام کریں گے، چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے، جواب دے یا نہ دے، آپ کو تو 70 گنا ثواب مل جائے گا نا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، شاد و آباد رہیے۔ آئندہ پھر کسی اچھی اور چھوٹی سی بات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔